اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بہا طائف کی گلیوں میں لوہو فخر دو عالم کا، بہا طائف کی گلیوں میں لوہو فخر دو عالم کا، سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے۔ میں بھی طائف کے سفر میں گیا تھا، ان مقامات کو دیکھوں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے، اور یہ کافی بڑا ایک دور کا راستہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، بہت اونچے مقام پر یہ طائف واقع ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس قسط کا اندر یہ جو 11ویں قسط ہے، اس قسط کا اندر نبی علیہ السلام کی سفر کے طائف کی جو سفر ہے اس کے احوال بیان ہوں گے، اور معراج کا قصہ بیان ہوگا، اور اس معراج کے قصے کے اوپر جو عینی شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، وہ بیان کی جائیں گی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، بہت ستایا نبی علیہ السلام کو۔ جب آپ کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی ہونے لگی، بہت مایوس ہو گئے، تو اسی سال یعنی 10 نومبر میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی، اور ایک ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے وہاں پر طائف میں، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو ہنکا دیا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ یہ سنگ دل بدنصیب لوگ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے۔ اگر شان رحمت للعالمین مانے نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اور طائف کے بسنے والوں کا نام نشان صفاستی سے مٹایا جا سکتا تھا، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ ستائیں اور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجے تھے کہ جا کے نبی علیہ السلام سے کہہ دیجئے، اگر وہ کہتے تو ہم ان کو ان پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاؤ، یہاں آباد نہ ہو سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، پہلے تو یہی لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے تو کوئی مسلمان ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی وما رسولناک الا رحمت للعالمین کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسانا شروع کیے، جن میں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے، یہاں تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بلاخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ بعد طائف سے اس طرف واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لولہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی۔ اور اب وہاں پر گیا میں جو ہے طائف میں، اور وہاں پر انہوں نے نشان بنائے ہوئے ہیں، جس جگہ پر نبی علیہ السلام ٹھہرے وہاں پر انہوں نے گنبد سے بھی بنائے ہوئے ہے، اور جہاں پر پناہ لی وہ پناہ والی جگہ میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اگر بد دعا دیتے تو صفا ہستی سے مرتے سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اب وہاں پر کئی مسجدیں ہیں، سارے نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد معراج کا موقع پیش آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آنے پر رجب کی 27 رجب کو سن 11 نبوی میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جن میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا کیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے صرف انا حضرت وسلم کی امتیازی خصوصیت تھی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ یا ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام
اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا. اسی سرعت رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو انا حضرت وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر آذان دی. انبیاء اور رسول کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئی لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے. جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین اعظام اور ملائکہ کو نماز پڑھائی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب پڑ گیا اور فخر الرسول کا یعنی لقب پڑ گیا. یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی. اس کے بعد آپ کو مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا. بعض روایات کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا مگر احادیث صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں بلکہ بذریعہ معراج ہوا ہے. معراج کا معنی ہے سیڑھی یا زینکیں ہیں. زینکیں آج کل بھی بہت سی قسمیں موجود ہیں. ان میں سے ایک طریقہ لفٹ کا بھی ہے, اس کو بھی زینہ کہتے ہیں. وہ کس قسم کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو کسی روایت میں منقول نہیں. پہلا آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے, پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بحوالہ ذوالقرنین. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے. راستے میں حوض کوثر پر سے گزر ہوا, پھر جنت میں داخل ہوئے. وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان نے وہم اور گمان میں وہاں تک رسائی ہوئی. پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذابات اور آگ سے بری ہوئی تھی. ان میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھا رہے تھے. دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہی ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں, یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں. پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا. پھر انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبرائیل امین یہی ٹھہر گئے کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا کی زیارت ہوئی. صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے بھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام محققین صحابہ و ائمہ کی یہی تحقیق ہے. انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اسی وقت نماز فرض کی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے آئے. راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزر ہوئے جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی کیا اور انہوں نے آپ کی آواز بھی پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعد آپ کی شہادت دی. صبح سے پہلے یہ سفر مبارک تمام اور مکمل ہو گیا تھا. اب اس سفر کی جو گواہیاں ہوئی ہے, جو گواہی دی ہے, جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا. کوئی تالیاں بجاتا تھا اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور کوئی تمسخر سے یعنی مذاق سے ہنس رہا تھا. پھر سب نے بغرض امتحان آپ سے سوالات شروع کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا. اس طرح مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود ایک مرتبہ دیکھنے کے کوئی بھی شخص نہ بتلا سکے. مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں, کتنے طاق تھے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا, اس لیے آپ کو سخت اضطراب ہوا مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے اور بتاتے جاتے. ابوبکر صدیق نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ, اور قریش بھی آپ سب کے سب چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حالات و صفات بالکل درست بیان کیے ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے
تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح اور شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ آپ کا لقب صدیق رکھا گیا۔ اس تصدیق کی بنا پر اور اس ایمان لانے کی بنا پر اور اس اعلیٰ جو ہے کیا نام یقین کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی صدیق کا لقب دیا گیا۔ خود کفار قریش کی چشمدید شہادتیں، جو قافلے والے آئے کافر لوگ جو ہیں جو شام کے سفر سے آ رہے تھے، انہوں نے جو گواہیاں دی، اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا، اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا تھا ہوا ہے کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں قبیلے کا ایک تجارتی قافلہ پر مقام روحا پر میرا گزر ہوا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، میں ان کے کجاؤں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، ایک کوزے میں پانی رکھا ہوا تھا وہ میں نے پی لیا، اس کے بعد فلاں قبیلے کی تجارتی قافلہ پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جس پر 2 خردوار گون سیاہ اور سفید تھے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، اس کے بعد فلاں قبیلہ کی تجارتی قافلہ پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور سیاہ خردوار گون تھی اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ان قافلوں نے بھی آپ کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تام ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادتیں دی تو اب معاندین کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کو سیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان کے دیکھو جب یہ ہے کہ بندہ حق کے طلب نہ کریں اور حق کی طرف کوشش نہ کریں اور باوجود سب کچھ دیکھنے کے، حق دیکھنے کے، دلیلیں دیکھنے کے اور ضد اور اناد اور شک اور شبہات کے اندر آئے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ نہیں ہدایت دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستوں کی طرف یعنی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف آنے والوں کو جانتا ہے۔